الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، سنوار کر پڑھتے ہیں اور تیر کی طرح اسے استوار کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے انسان کو جو قوت دی ہے قرآن حکیم پڑھنے کی، اپنی آواز میں پڑھے، بہت سوار کر، جیسا کہ آج کل بہت سے قراء پڑھا کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ پوری حدیث دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی کتاب ایک ہی کتاب ہے اور تمہارے درمیان قرآن حکیم کے پڑھنے والے سرخ بھی ہیں، کالے بھی ہیں، سفید بھی ہیں، ہر رنگ کے آدمی موجود ہیں، لہذا قرآن حکیم کی تلاوت خوب کیا کرو۔ اس سے پہلے کیا ایسے لوگ آئیں، یعنی آپ نے پیشین گوئی بیان فرمائی، ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن حکیم کو سنوار کر پڑھیں گے، جس طرح آدمی تیر کو سنوار کر رکھتا ہے، لیکن وہ اس کا بدلہ آخرت کے بجائے دنیا میں وصول کریں گے۔ ایسے لوگ آج اس سرزمین پر موجود ہیں، تلاش کرنے پر مل جائیں گے۔ یعنی قرآن حکیم کا بدلہ پڑھنے کا، پڑھانے کا دنیا میں طلب کریں گے، دنیا کمانے کا مقصد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ان کا یہ عمل نہیں تھا، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کی تعریف بھی قرآن حکیم میں بیان کی ہے۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، صحابہ کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے پارے میں، الف لام میم کا پارہ، پہلا پارہ، آخری صفحے پر یہ آیت آپ کو ملے گی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، تم سے مراد صحابہ ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، انصار و مہاجرین ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو حقیقت میں یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ تقویٰ اللہ نے صحابہ کے لیے لازم کر دیا ہے اور اس کے اہل تھے، اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن پڑھتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اور آپ نے پیشین گوئی فرمائی ایک زمانہ، ایک دور ایسا بھی آئے گا قرب قیامت میں، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور ہیں آج کے اس زمانے میں ایسے لوگ۔ قرآن کا بدلہ صرف دنیا چاہنے والے، پھر یہ کہ جس نے عمل کرنے کے بجائے دنیا کمانے کے لیے قرآن حکیم کا علم سیکھا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، صحیح ترین روایت ہے۔
روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رواہ ابن ماجہ۔ بڑی مذمت بیان کی گئی اس حدیث کے اندر۔ جو دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، یہ تو صحیح ہے، علم حاصل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جو دنیاوی مفاد کے لیے حاصل کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آئی، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یراح ریح الجنت من مسیرت 500 عام لا یجد ریحها منان بعملہ وعاق لوالدیہ ومدمن الخمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے۔ ایک تیز رو گھوڑا چلے 500 سال تک، کتنی مسافت پر پہنچے گا؟ اتنی دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن 3 قسم کے ایسے بد نصیب آدمی ہیں جو جنت کی خوشبو ہی نہیں پائیں گے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو لوگوں میں شمار نہ فرمائے۔ ایک تو آپ نے فرمایا منان بعملہ، کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، احسان کر کے احسان جتلا دیتا ہے کہ میاں ذرا یاد تو کرو، فلاں زمانے میں تم اس قدر پریشان تھے، میں نے تمہارا یہ ساتھ دیا تھا، میں نے تمہاری یہ مدد کی تھی۔ اس لیے کہ منان اللہ کی صفت ہے، منان اللہ کی صفت ہے، اور جو کوئی اللہ کی صفت کو چھیننا چاہے اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ منان بعملہ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آئی، ایک آدمی جہنم میں ہوگا توحید والا، لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا۔ جہنم میں آگ کے ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا اور پکار رہا ہوگا، یا حنان یا منان۔ اللہ کی بڑی عظیم صفت ہے، اے یا حنان یا منان، اے احسان کرنے والے، احسان کر کے احسان کو جتلانے والے، اے پیار و محبت کرنے والے رب، پکار رہا ہوگا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، فرشتوں کو حکم دے گا میرے اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کی عظیم صفت ہے یا حنان یا منان۔ تو یہ آدمی منان بعمل، اللہ کی صفت کو چھیننے والا، احسان کر کے احسان جتلانا اللہ کی صفت ہے، لیکن بندہ کسی کے ساتھ احسان کر کے احسان کو جتلائے، یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ دوسرا آدمی عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتا ہے، ایک الگ موضوع ہے، یہ آدمی بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ وَمُدْمِنُ الْخَمْرُ، ہمیشہ کا شراب پینے والا، اور ایک روایت میں آتے کہ دیوس،
دیوس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیوس کی تعریف کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے بے پردہ اپنی بیوی کو پھرانے والا۔ تو اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ جو علم سیکھتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ داد و دہش وصول کرنے کے لیے میں قرآن پڑھوں گا تو مجھے کچھ تحفہ ملے گا، ہدیہ ملے گا۔ قرآن حکیم کے پڑھانے والا لیکن اس پر عمل نہ کرنے والا قیامت کے روز منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس یقضی علیہ یوم القیامہ، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جن کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا جہنم کا، وہ آدمی قیامت کے دن آئے گا۔ تعلم العلم وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا بھی ہے سکھایا بھی ہے، وقرأ القرآن، قرآن پڑھا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا۔ فعرفہ نعمہ فعرفہا، قیامت کے دن پروردگار عالم اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ دیکھ دنیا کے اندر ہم نے تجھے پیدا کیا، فلاں فلاں نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھیں، ایک ایک نعمت کو یاد دلائے گا۔ دنیا کی ہر چیز بندے کے لیے نعمت ہے۔ قال فما عملت بہذا، بتا ہماری نعمتوں کے ساتھ، قیمتی نعمتوں کے ساتھ دنیا میں تو رہتا تھا، بتاؤ میرے پاس اس کے بدلے میں کیا لے کر آئے ہو؟ بندہ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، اے پروردگار عالم دنیا کے اندر میں نے علم حاصل کیا اور میں نے علم سکھایا، قرآن پڑھا بھی ہے، قرآن پڑھایا بھی ہے۔ اللہ تیرے لیے میں قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تعلیم دیتا تھا، لیکن وہ پروردگار عالم جو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، سینوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تو عالم کہا جائے، قاری کہا جائے۔ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا قاری ہے، میری تعریف کی جائے، مقصد تو تیرا یہ تھا۔ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قاری، قرآن تو نے اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے۔ فقط قیل، یہ چیز دنیا میں تجھے مل چکی ہے، تجھے قاری بھی کہا گیا، تجھے بڑا عالم بھی کہا گیا، بڑا پڑھنے والا، اچھا پڑھنے والا۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، قیامت کے دن
اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ دین کا کام کیا جائے، اسلام پر عمل کیا جائے، ہمارے ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایسے ہی لوگوں کے لیے، قرآنی آیات کی منافقانہ تلاوت کرنے والے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے لیے۔ اور منافقانہ تلاوت بھی ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ اس پر عمل نہ کرنے والے حقیقت میں اسلام کے دائرے سے خارج بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث سناتا ہوں آپ کو، یہ حدیث روایت کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یخرج من ضئض ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رطبا لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، رواہ البخاری۔ بڑی دردناک حدیث ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والی، کہ ایک منافق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اس حدیث کا مفہوم اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔